حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے تو روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم شہر رمضان، کہ تم پر جو ہے تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطان جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ بھی بات کی تھی کہ بھئی شیطان انسان کا دشمن ہے، اب اس کو جکڑ دیا گیا ہے، اب انسان کے لیے آسانی ہے، عبادات میں شوق اور رغبت پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اب خود اس چیز کو دیکھیں کہ پہلی جو رمضان کے پہلے جو عشرہ ہوتا ہے اس میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس میں مسجد کے اندر تلاوت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس میں گھروں کے اندر تلاوت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے تو ذکر و اذکار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ شوق و رغبت پیدا ہو جاتا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا نا تو شوق و رغبت پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے نفس۔ اب نفس جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے تو وہ آرام پسند ہے، نفس جو ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے بیٹھے بٹھائے ملے، مجھے کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، مجھے جو ہے تو قدم نہ اٹھانا پڑے، مجھے گھنٹی بیلچا نہ مارنا پڑے، نفس کی خواہش یہ ہے، تو وہ کچھ دنوں کے بعد تھک جاتا ہے، لیکن عقل مند شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی تھکاوٹ کے بدلے تو مجھے کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ جس چیز سے نفس کو جو ہے تو تقویت ملتی ہے اس میں نفس اکتاتا نہیں ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ اس سے جو ہے تو چھٹی نہیں کرتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مزدوری ملے، کیوں؟ اس کے بدلے اس کو جو ہے تو مزدوری جب ملتی ہے اس پیسے سے یہ اشیاء خرد و نوش خریدتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس کھانے کی وجہ سے نفس کو تقویت ملتی ہے۔ اب یہاں پر نفس نہیں اکتاتا بلکہ تلاش میں رہتے ہیں ہر لوگ، ہر ایک شخص۔ لیکن اگر آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ایک شخص جس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کھلانا شروع کر دیں تو وہ مفت خورا بن جاتا ہے، وہ پھر مفت خورا بن جاتا ہے۔ آپ اس کو کام پر نہ بھیجیں، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ جو ہے تو یہاں سے یہ پتھر اٹھا کر ادھر کر دو، آپ اس کو یہ نہ کہیں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر اس کو اشد ضرورت ہو تو اسی شخص کی طرف دوڑے گا جو اس کو پیسے دیتا ہے، خود مزدوری کے لیے نہیں جائے گا، خود مزدوری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، خود پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ہے، نفس جو ہے تو وہ آرام پسند ہے، کچھ دنوں کی جو یہ ذکر و اذکار ہوتے ہیں، کچھ دنوں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے جو یہ تلاوتیں کرتا ہے، اس کے بعد نفس جو ہے تو مشقت جو ہے تو محسوس کرتا ہے، اور پھر نمازیوں کی تعداد آہستہ 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 جو ہے تو کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو رمضان کے ثمرات ہیں ان ثمرات کو سامنے رکھیں، رمضان کی وجہ سے مجھے ملے گا کیا، آخر مجھے ملنے والا کیا ہے، میں یہ کیوں جو ہے تو محنت اور مشقت کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نفس یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تکلیف ہو جائے، آرام ہو، بس آرام، تسلی کے ساتھ میں جو ہے تو لیٹا رہا۔ اب اس کو یہ باور کرائیں کہ اگر تو یہ روزے رکھے گا تو اس روزوں کے رکھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن تو جنت میں ہمیشہ کی جو راحت ہے اس میں رہے گا، اور جہنم کی جو تکالیف ہے اس سے تو بچ جائے گا، اس سے تو بچ جائے گا۔ اب یہ اس کو ہم نے باور